یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ناظرین، جشن عید میلاد النبی کی پرکیف ساعتوں میں جیمز ٹیلی ویژن پر مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل سالانہ کل سن مقابلہ نعت بعنوان ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نقابت کے ساتھ میں ایمن خان حاضر خدمت ہوں۔ مقابلے کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جاتا ہے اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں قاری حافظ محمد عمر ممنون سے کہ وہ آئیں اور آیات ربانی کی تلاوت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج اس کل سن مقابلہ نعت میں 15 سے 25 سال کے 15 طلباء و طالبات نذرانہ عقیدت و محبت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ یہ نعتیہ مقابلہ طلباء و طالبات کی علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں منعقد کیا گیا ہے۔ مقابلے کے آغاز سے قبل میں اس عظیم الشان مقابلے کے منصفین کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان شخصیات کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے آج کے مقابلے کے پہلے منصف وادی مہران کے معروف قاری و نعت خواں، جنہوں نے اپنی خوش الحانی کے باعث فخر سندھ کا خطاب حاصل کیا۔ آپ کی آواز میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے بے شمار نعتیں نشر ہو چکی ہیں۔ آپ نے نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں منعقدہ کل پاکستان مقابلہ نعت میں بھی حیدرآباد کا نام روشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جیمز ٹی وی پر نشر ہونے والے تمام مذہبی پروگرامز کے پروگرام مینیجر بھی ہیں۔ میری مراد حیدرآباد کی شناخت ثنا خواں جناب شاہد مقبول اختر القادری صاحب سے ہے۔
ہمارے آج کے مقابلے کی اگلی منصفہ نعت خوانی کے شعبے میں ایک نمایاں اور درخشاں نام، جنہوں نے اپنی دلنشین آواز اور منفرد انداز بیان کے باعث ملک بھر میں پہچان حاصل کی۔ آپ 5 مرتبہ کل پاکستان مقابلہ نعت کی فاتح بھی رہ چکی ہیں اور اس کے علاوہ سندھ یونیورسٹی کی جانب سے جونیئر کیٹیگری میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے نامزد بھی ہوئی ہیں۔ نعت خوانی ہی نہیں بلکہ قرات اور تقاریر کے مختلف مقابلوں میں بھی بے شمار ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حسن نعت کے کئی مقابلوں میں منصف کی حیثیت سے بھی اپنی گراں قدر خدمات پیش کی ہیں۔ میری مراد شعبہ تدریس و نعت خوانی کی پہچان محترمہ سیدہ ماریہ فہد سے ہے۔ میں دونوں منصفین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور بلا تاخیر طالبات کے درمیان مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقابلے میں 7 بہترین منتخب صنعاء شامل ہیں۔ میں تمام شریک مقابلہ کو قواعد و ضوابط سے آگاہ کر دوں کہ پیش کیے جانے والے کلام نعت کی تعریف پر پورے اترتے ہوں۔ ہر شریک مقابلہ کو مجموعی طور پر 3 اشعار پڑھنے کی اجازت ہے اور تمام شریک مقابلہ کو منصفین تلفظ، ادائی، صحت کلام، طرز، لحن اور مجموعی تاثر پر پرکھیں گے۔ میں کل سندھ مقابلہ نعت سن 2025 کی پہلی صنعاء ام فروہ جو کہ ٹنڈو محمد خان سے تشریف لائی ہیں، ان کو ان نعتی اشعار کے ساتھ دعوت دے رہی ہوں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ ام فروہ۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اب اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے میں اسے زاز کے لائق تو نہیں میں اسے زاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو خزرا
ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھی ام فروہ. آپ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں. اور اب میں جیمز ٹی وی پر مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل سالانہ کل سندھ مقابلہ نعت بعنوان ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 2025 کی اگلی شریک اقصی فہیم سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. اقصی فہیم قاری محسن قادری کا لکھا ہوا کلام میم ہا میم دال پیش کریں گی. اقصی فہیم. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آنا بھی وہی سے جمال، کس کا اوجے کمال، میم حمدار، مصطفیٰ بے مثال، میم میم دال، مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو ارماں، دستے اعجاز دیں کنکرے کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال، روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال، کس کا اوجے کمال، میم حمدار، مصطفیٰ بے مثال، میم دال، مصطفیٰ بے مثال. وہ اشارہ کریں تو شجر چل پڑے، ہاتھ کے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، ہو نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال، کس کا اوجے کمال، میم حمدار، مصطفیٰ بے مثال، میم دال، مصطفیٰ بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نعت محمد ہی صدا لکھتا رہوں گا، اس طرح بھی روداد وفا لکھتا رہوں گا. 100 بار گزر جائے قیامت میری جان سے، میں شافع محشر کی ثنا لکھتا رہوں گا. ان اشعار کے ساتھ میں اگلی ثنا خواں علیشہ طارق سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے
رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے بلائیں گے تجھے بھی بلائیں گے تجھے بھی وردی محمود کیوں گھبرا رہا ہے دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ۔ یہ تھیں علیشہ طارق۔ آپ سرکار دو جہان کی بارگاہ میں بہت ہی بہترین انداز میں قلب و ذہن کو منور کر دینے والا کلام مدینے سے بلاوا آ رہا ہے پیش کر رہی تھیں، اور وہ اپنی خوش الہانی سے آپ کی سماعتوں کو محظوظ کرنے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں کیف اعظم۔ آپ مولانا حسن رضا خان کا کلام ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا پیش کریں گی کیف اعظم۔ تجھے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا
مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یاروں مددگار بنایا، ایسا تجھے خالق نے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے؟ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور اب ان نعتیہ اشعار کے ساتھ میں مقابلے کی اگلی شریک افضہ سلیم الدین سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ افضہ سلیم الدین۔
کہ میں مدینے سے پلٹ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھیں افضا سلیم الدین اور آپ احمد ندیم قاسمی کا خوبصورت کلام میں کہ بے وقعت و بے مایا ہوں اپنی خوبصورت آواز میں پیش کر رہی تھیں. اور اب اپنی خوش الحانی سے آپ کی سماعتوں کو محسوس کرنے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں نرمین سہیل اختر. آپ خالد محمود خالد کا کلام روک لیتی ہے آپ کی نسبت پیش کریں گی. نرمین سہیل اختر. رو لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ماشاء اللہ. مصطفیٰ کا جو غلام ہو جائے گا وقت کا ایک دن امام ہو جائے گا
ہو تمنا دل میں سچائی کے ساتھ، حاضری ہوگی سلام ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، طالبات کے درمیان ہونے والے نعتیہ مقابلے کی آخری شریک مقدس کو دعوت نعت دوں گی کہ وہ آئیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں۔ آپ الحاج خورشید احمد کا خوبصورت کلام کوئی سلیقہ ہے آرزو کا پیش کریں گی۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفات، کہاں تھی یہ قطع کی قسمت،
کیا مجھ کو درد الفات کہاں تھی یہ خطا کی قسمت میں اس کرم کی کہاں تھا میں اس کرم کے کہاں تھا حضور کی بندہ پروری ہے حضور کی بندہ پروری ہے کوئی سلی کا ہے آرزو اسی کے ساتھ ناظرین طالبات کے درمیان ہونے والا کل سن مقابلہ نعت ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 2025 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب بلا تاخیر طلباء کے مابین کل سن مقابلہ نعت ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 2025 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقابلے میں 8 ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک مقابلہ ہیں، اور اب اس مقابلے کے پہلے شریک حافظ عبید کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت نعت دوں گی۔ محبوب خدا ہے جو وہی میرا نبی ہے، یہ بزم جہاں جس کے تصدق میں سجی ہے، وہ شافع محشر ہیں وہی قاسم دنیا، سرکار کی نسبت سے میری بات بنی ہے۔ حافظ عبید۔ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی ہر ایک کو اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ایسا
ہوگا کہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ عبید. آپ اعظم چشتی کا کلام ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے پیش کر رہے تھے. اور اب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گی اطہر علی رضا حسینی کو. آپ خالص مظفر کا کلام رخ مصطفیٰ کو دیکھا پیش کریں گے. مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہان چلنا سیکھا. بڑا خوش نصیب ہوں میں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، میری خوش نصیب دیکھو. بڑی کم سینی سے میں نے، بڑی کم سینی سے میں نے یہ نعت پڑھنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ. لکھوں تو قلم کوثر و زمزم سے دھلا ہو، اس شان سے محبوب الہی کی ثنا ہو نام محمد جو میرے ہونٹوں کی زینت، پھر صلی علی دل کی صدا ہو. ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دوں گی مقابلے کے اگلے شریک حسان لودھی کو کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. حسان لودھی. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و
تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اسر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حسان لودھی اور آپ امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا کلام زمین و زماں تمہارے لیے پیش کر رہے تھے۔ میں جیمز ٹی وی پر مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل سالانہ کل سن مقابلہ نعت بعنوان ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے شریک مقابلہ محمد حمزہ شیخ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ محمد حمزہ شیخ علامہ محمد اقبال کا معروف کلام لوح بھی تو قلم بھی تو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محمد حمزہ شیخ۔ لو
بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے ذرائے کو دیا تو نے طلوع آفتاب بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا عشق حضور و اضطراب بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ماشاءاللہ۔ کیوں ہو نہ ہر مقام پہ چرچا رسول کا، ثانی کوئی ہوا ہے نہ ہوگا رسول کا، جچتا نہیں ہے کوئی بھی ان کی نگاہ میں، جن کی نظر میں ہو رخ زیبا رسول کا۔ ان اشعار کے ساتھ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی دعوت دوں گی محمد عبدالرحمن خان کو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت کلام گزرا وہ جدھر سے وہ ہوئی راہ گزر نور پیش کریں گے۔ محمد عبدالرحمن خان۔ گزرا جدھر سے اس نور مجسم کا ہے ہر شان
سہے چہرے کی ضیا امامے کی چمک جگرے کی ضیا چمک اس آیت رغامت کا ہے ہر اس آیت رغامت کا ہے ہر زین و زبین سر تاب قدم نور سر تاب قدم ہر سمت تیرے نور ادھر نور ادھر نور ہر سمت تیرے ادھر نور ادھر نور گزرا بجدے سے بورا گزر اس نور مجسم کا ہے ہر شام سہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں اگلے ثناء محمد زین العابدین ادریسی کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنے مخصوص انداز میں فرمائیں۔ آپ سید نفیس الحسینی نفیس کا کلام اے رسول امی خاتم المرسلین پیش کریں گے۔ محمد زین العابدین ادریسی۔
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی کی بارگاہ میں نذرانہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی محمد کاشان عباسی کو۔ آپ محسن نقوی کا کلام الہام کی رمجھم پیش کریں گے۔ محمد کاشان عباسی۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے،
کی فضا خورشید تیری راہ میں بھٹکتا جگنو خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزائے نقش کف پا ہے مہتاب تیرا ریزائے نقش کف پا ہے بخشش تیرے ابرو طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے سبحان اللہ میں کل سند مقابلہ نعت بعنوان ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ثنا خواں محمد زنیر فاروقی کو مدعو کروں گی کہ وہ آئیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محمد زنیر فاروقی حفیظ طائب کا کلام خوشبو ہے دو عالم میں پیش کریں گے۔ محمد زنیر فاروقی۔ خوشبو ہے دو عالم تیری ہے گل جیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ
گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل سالانہ کل سن مقابلہ نعت بعنوان ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 2025 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب اس محفل کے منصفین سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج کے اس مقابلے کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں۔ سب سے پہلے میں محترم جناب محمد شاہد مقبول اختر القادری سے ملتمس ہوں کہ وہ تمام شرکائے مقابلہ کو اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ محترم جناب محمد شاہد مقبول اختر القادری۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اب کوئی لمحہ کٹتا نہیں درود بن اب کوئی لمحہ کٹتا نہیں درود بن اب یہی کام صبح و شام اب یہی کام صبح و شام اب یہی شب رات دن
صلی علی نبینا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا آمد کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد سب سے پہلے تو آپ تمامی حاضرین محفل اور بالخصوص ناظرین محفل جو اس مقابلے کو براہ راست سماعت کر رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مجھے جس پر جو ذمہ داری عائد کی گئی وہ منصف کے فرائض انجام دینے کی، تو تمام ہی بچے اور بچیاں یہاں موجود ہیں۔ جو غلطی نعت پڑھنے کے دوران ثنا خواں حضرات نے کی، تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لفظوں کی جو خوبصورتی ہے، جو ادائی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں یا شعر پڑھتے ہیں، تو اس میں تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بالخصوص کوئی اگر آپ نعت سلیکٹ کر رہے ہیں مقابلے میں پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے کہ جو شعر آپ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح لکھا ہوا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ شعر ہی آپ نے جس کتاب میں مس پرنٹ ہو جاتا ہے، غلط لکھا جا سکتا ہے، تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، مگر اگر مس پرنٹ ہوا ہوا ہے اور آپ نے وہی یاد کر لیا تو پھر آپ غلطی کے مرتکب ٹھہرے جاتے ہیں کمپٹیشن کے دوران۔ ایک بچی نے شعر پڑھا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، جبکہ وہ شعر جو اصل شعر ہے وہ ہے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، جبکہ کہا گیا اب کوئی ہمیں گرائے گا، ایسا کچھ پڑھا اور وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسی طرح میں نام کسی کا نہیں لے رہا کہ کس نے کیا غلطی کی ہے، بس جس نے کی ہے وہ سمجھ جائے گا۔ ایک شعر میں ایک لفظ آتا ہے الفت، اس الفت کی جو ادائی کی گئی وہ کی گئی الفت عین سے، تو اس کا مفہوم اور وہ سارا معاملہ بالکل ایک تلفظ کے حوالے سے چینج ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم کلام اقبال پڑھتے ہیں تو کلام اقبال میں لوح بھی تو قلم بھی تو، اب یہ جو لوح ہے نا، یہ میں نے خود ایک کمپٹیشن میں نے یہ مقابلے میں پڑھا تھا خانہ فرنگ ایران کراچی میں، تو وہاں اس کلام پر مجھے دوسری پوزیشن ملی تھی الحمدللہ، اور استاد عبدالقادر ملک صاحب اس مقابلے میں شریک تھے، مطلب شریک سے مراد وہاں موجود تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب یہ ملک صاحب کو سنا کر اس کے بعد میں نے کمپٹیشن میں نعت پڑھی تھی، تو اس کا بڑا خیال رکھا تھا میں نے بھی کہ یہ بہت باریک چیز ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو۔ اب ہم عموماً کیا کرتے ہیں بچے، لوح بھی تو قلم بھی تو، اب وہ ہو اور ہو اس میں بہت فرق ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سب اچھا پڑھتے ہیں،
مگر جب کمپٹیشن پر آپ آئیں گے، کمپٹیشن کریں گے آپس میں، تو وہاں جب آپ پڑھ رہے ہیں اور وہاں اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی پڑھنے کے دوران تلفظ میں، ادائی میں، تو وہ نوٹیبل ہوتی ہے، وہ نوٹ کی جاتی ہے اور اسی پر مارکنگ ہوتی ہے، نیگیٹو کہہ لیجئے یا پازیٹیو کہہ لیجئے۔ تو جو مارکس آپ کو دیے جائیں گے وہ آپ کی یہاں پرفارمنس پر دیے جائیں گے۔ ویسے آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، مگر جب یہاں مقابلے میں آپ نعت پڑھ رہے ہیں بیٹا، تو آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہت ساری بچوں نے بہت چیزیں جو ہے وہ میں نے ایک بچے نے کہا دیکھا، وہ بھی میں نے نوٹ کر لیا تھا اسی وقت، مطلب وہ ایک ریپیٹ نہیں کیا مگر پڑھا انہوں نے، دیکھا۔ واٹ ڈو یو مین دیکھا؟ دیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ادائیگی جو کر رہے ہیں آپ، یہ تلفظ کے اوپر دیکھنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، اس پہ بڑی محنت کرنی ہے۔ جب تک آپ اچھا نہیں بولیں گے تو اچھا پڑھ بھی نہیں سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، امید ہے میری تمام باتیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں اگلی منصفہ سیدہ ماریہ فہد کو اظہار خیال کی دعوت دوں گی۔ محترمہ سیدہ ماریہ فہد۔ دل میں حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ صوت کا زمزم صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے اے میرے شاہ نانے جبی رضا تیری، اے میرے شاہ شیخ و غیب، نانے جبی غذا میرے بوریا نشین، سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریا نشین، سارا جہاں گدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک مقابلے کی نعت ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے تمام ہی ثناء جو یہاں موجود ہیں، بچے اور بچیاں، سب نے بہت اپنے فن کا مظاہرہ کیا خوبصورتی کے ساتھ اور خوبصورت لہن کے ساتھ موتی جیسے لفظوں کی ادائیگی کی۔ لیکن جہاں تک جیسے خامیوں کی بات ہے تو شاہد بھائی آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں اسپیشلی جہاں تک وائس کی بات ہے تو کہوں کہ یہ پھر بھی قدرے بہتر ہے، لیکن جب بات زن کی آتی ہے تو خواتین کا زیادہ تر رجحان آج کل محافل میں بھی گانوں کی دھن پر ہے، کیونکہ ہوتا کچھ یوں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ سادہ لو جو کلام ہوتے ہیں جو دل کو چھوتے ہیں، تو خواتین کے مطابق یہ کلام محافل کے لیے
بہتر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جھومیں، اب چاہے وہ کسی بھی گانے کی دھن پہ ہو، بس جھومنا ہے. تو اس چیز سے آپ کو گریز کرنا ہے، کیونکہ نبی کی نسبت ان سے عشق ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر وہ عروج پالے تو اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ایسا ہی ہے نا. معراج النبی کو سمجھنا بہت گہرائی کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور آپ سب بھی اللہ کا ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کیا کریں کہ آپ اللہ رب العزت کے وہ بندے اور بندیاں ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا ہے. تو ایک دفعہ سبحان اللہ اپنے لیے کہہ دیں. تو ہر محفل کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر عشق کی معراج کچھ اور ہوتی ہے نا. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کو اللہ رب العزت وہ بلندی عطا فرمائے آقا کی نسبت سے کہ جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہم سے اشرف المخلوقات کے طور پہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. ناظرین، طالبات کے درمیان مقابلہ نعت کے نتائج کے اعلان سے قبل شرکائے مقابلہ میں اعزازی اسناد تقسیم کی جائیں گی. میں ملتمس ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر محترمہ شمائلہ وقار اور تمام منصفین سے کہ تشریف لائیں اور تمام شرکاء میں اعزازی سند تقسیم کریں. اور اب نتائج کے اعلان کا وقت آ چکا ہے. جیمز ٹیلی ویژن پر مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل سالانہ کل سندھ مقابلہ نعت بعنوان ثنائے خواجہ کونین سن 2025 میں جو ثناخواں رنر اپ قرار پائی ہیں وہ ہیں اقصیٰ فہیم. میں ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں. ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سندھ مقابلہ نعت سن 2025 میں پہلا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں کیف اعظم. آپ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں. آپ دونوں طالبات کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ طلباء کے درمیان نعتیہ مقابلے کے نتائج کے اعلان کا وقت آ چکا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام شرکائے مقابلہ میں اعزازی اسناد تقسیم کی جائیں گی. اور اب بڑھتے ہیں نتائج کی طرف. طلباء کے مابین منعقدہ ثنائے خواجہ کونین کل سندھ مقابلہ نعت سن 2025 کے رنر اپ محمد کاشان عباسی سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں. اور ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سندھ مقابلہ نعت سن 2025 میں پہلا انعام حاصل کیا ہے محمد زین العابدین ادریسی نے. آپ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں. ناظرین، ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سندھ مقابلہ نعت سن 2025 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی میزبان ایمن خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
محمدی